کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو تخت پر جو شخص بیٹھتا ہے اس کا یہ آرڈر ہے، اس کا یہ فرمان ہے، وہ مدینے کی طرف خط جاری کر کر یہ لکھ دیتا ہے کہ سب سے پہلے حسین بن علی کو مجبور کیا جائے کہ وہ بیعت کریں، عبداللہ بن عمر کو مجبور کیا جائے، عبداللہ ابن عبد الرحمن کو مجبور کیا جائے۔ کس بات پر مجبور کیا جائے؟ کہ وہ بیعت کریں۔ کس چیز کی بیعت؟ وہ صرف ایک چیز کا بھوکا شخص، وہ ایک بد کردار شخص، وہ بد عمل شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ امام پاک بیعت نہیں کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مجبوراً مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین مکہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن کچھ محبت رکھنے والوں کے خطوط، کچھ کوفیوں کی طرف سے بھیجے ہوئے خط، ان میں بار بار یہ اصرار ہو رہا ہے آپ تشریف لائیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید پلید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑتے ہیں۔ مدینہ، وہ مدینہ جس کے دیدار کی تڑپ ہر ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر ایک مومن چاہتا ہے کہ ایک لمحہ مدینے میں میرا گزر جائے، جینا تو جینا، مرنا بھی مدینے میں چاہتا ہے، لیکن وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، وہ مکہ چھوٹا اور ایام حج میں چھوٹا۔ 3 ذی الحجہ ہے، یاد رکھیے سب منظر۔ مکے سے جب امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن راستے میں جب خبر ملتی ہے کہ جنہیں آپ نے نائب بنا کر بھیجا تھا، امام مسلم کو بھی ان کوفیوں نے شہید کر دیا ہے، امام مسلم کو بھی یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے، ان کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وجوہات کی بنا پر چلتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو وہ وقت آ گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اور وہاں کا منظر آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اب بار بار سماعت کرتے ہیں کہ کس قدر ظلم کیا گیا، پانی بند ستایا گیا، ایک ایک کو ان یزیدیوں نے شہید کیا، قتل کیا۔ لیکن معاملات آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے میں یہ لانا چاہتا ہوں، یاد رکھو جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ زیادتی کی، امام حسین رضی اللہ عنہ کو ستایا، ان پر ظلم کیا، مجھے بتاؤ ایمان کے ساتھ کیا اس شخص کا آج کوئی نام لینا چاہتا ہے؟ کیا اس شخص کے نام پر کوئی آج اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اس نام کا کوئی شخص آج دنیا میں موجود ہے جو فخر سے کہنا چاہتا ہو کہ میرا نام فلاں ہے، میرا نام یزید ہے؟ کوئی نہیں کہنا چاہتا۔ بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہی بتا رہا ہوں کہ میرے حسین سے محبت رکھنے والے، نبی کی آل پر جان قربان کرنے والے، نبی کی آل کو سینے میں بسانے والے وہ لوگ ہیں جو کل بھی زندہ تھے، جو آج بھی زندہ ہیں، تا قیامت زندہ رہیں گے۔ لیکن نبی کی آل سے بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے، ستانے والے، زیادتی کرنے والے، ان کا نام کل بھی کوئی لینے والا نہیں تھا، آج بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے، تا قیامت کوئی پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ یوں کہو نام اس کا مٹ گیا ہے، کوئی نام لینا نہیں چاہتا، نہ رہا وہ ظلم ابن زیاد کا، کوئی ان کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ ظلم اب باقی نہیں رہا۔ آج اگر کوئی چیز باقی رہی ہے وہ ذکر کربلا ہے، وہ ذکر شہادت امام حسین ہے، وہ ذکر امام حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ محبت ہے کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ آپ نے سنا نہیں کہ یزید کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور پہنچایا گیا تھا تو اس وقت یزید کے الفاظ کیا تھے، کس قدر بے ادبی اور گستاخی اس نے کی تھی، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں تخت پر رہوں گا، میں حکومت کروں گا، میں لوگوں کو ڈیل کروں گا، بہت آگے تک جاؤں گا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟
کہ جو لوگ نبی کی آل پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو ستایا، ظلم کیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ لیکن نبی کی آل سے محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ آقا ایک بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا رہے ہیں، آقا ایک بچے کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں یاد رکھو، یہ وہ ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم سے لگی ہوئی راکھ کو اپنی آنکھوں میں مالا، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، مجھے بتاؤ کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت کو، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، وہ مر جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ نبی کے نواسے کو شہید کرنے والے، یزید پلید کے چاہنے والے، وہ یزیدی، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ان کو نہ کل کچھ ملا ہے، نہ آج کچھ ملے گا، نہ تا قیامت کوئی ملے گا۔ لیکن وہ پاک لوگ، وہ پاک باز شہزادیاں، وہ سیدہ زینب جو صبر و استقلال کا پہاڑ بنی ہوئی ہیں، امام زین العابدین جو بیماری کی حالت میں بھی شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ امام زین العابدین جو ہر قدم پر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں شریعت کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ تعلیم ہے امام حسین کی، باقی سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا کردار حسین آج ہماری نظروں کے سامنے ہے؟ کیا آج ہم امام حسین کے کردار کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا، کیا ہمارے اعمال امام حسین کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو من میں آئے ویسی شریعت ہونی چاہیے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا قانون ہونا چاہیے۔ یاد رکھو جیسا ہم چاہتے ہیں قانون ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ جملہ یاد رکھو، جو قانون رب نے دیا ہے ہمیں ویسا کرنا چاہیے، جو طریقہ رسول اللہ کا ہے اس طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ امام حسین کا کیا کردار ہے بتائیے؟ امام حسین نے ہمیں کیا سکھایا ہے بتائیے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا پیغام دے کر کے گئے ہیں؟ جب کربلا کے ریگزار میں امام حسین کی تلوار چل رہی تھی تو یزیدی کٹ کٹ کے گر تو رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام حسین زخموں کی تاب نہ لا کر کے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لے آئے۔ جب شمر امام حسین کے سینہ انور پر چڑھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، سن جمعہ کا دن ہے، آج لوگ خطبے میں میرے نانا جان کا ذکر کر رہے ہوں گے، خطبے پڑھ رہے ہوں گے، میرے سینے سے اتر جا، مجھے آخری سجدہ کرنے دے، مجھے نماز ادا کرنے دے، مجھے نماز کے لیے کھڑا ہونے دے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں کیا ہوا؟ امام حسین اس وقت میں بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، ظالم کتنا ہی ظلم کرے، آج اپنے ہندوستان کے حالات کو دیکھیے اور اپنے گرد جو گھیراؤ کیا جا رہا ہے اسے ملاحظہ کیجئے، اور اپنی حالت کو دیکھیے کہ کل ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ہمارا مستقبل صرف یہی ہے، اگر تم حسینی بن جاتے ہو دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو یہ لکھ کر کے چلے جاؤ گے کہ تمہارا تخت مبارک ہو، لیکن ہمیں رسول پاک کے شہزادے امام حسین کا کردار مبارک ہو۔ ہم کٹ کر سکتے ہیں، ہم مر کر سکتے ہیں، لیکن امام حسین کا دیا ہوا کردار نہیں چھوڑ سکتے، اس کا بتایا ہوا طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔ ہم مر جائیں گے لیکن شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، رسول پاک کی دشمنی مول نہیں لیں گے۔ ہم سب کچھ کر سکتے
سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. مال دے دیں گے, جان دے دیں گے, سب کچھ کریں گے. یہ پیغام یاد رکھیے اور اس پیغام کو لے کر کے آگے بڑھیے. اور یہ میری خاص بات اور میری آخری باتوں میں سے ایک بات سنیے, یہ جملہ نوٹ کرنے کا ہے میرے عزیز ساتھیوں, یہ بات یاد رکھنے کی ہے, توجہ کیجئے گا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے, امام جعفر صادق سے پوچھا جا رہا ہے, کیا بتائیے کہ میں شریعت کی, اب لوگ تشریف رکھیے برائے مہربانی, دیکھیے میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مدح رسول انام شان عرب صاحب قبلہ مراد آبادی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ختم کر دیتا ہوں, وہ بات نہیں بول ہی نہیں پا رہا, تو ختم کر دو, شان عرب بھائی کا نام بول دو. میرا یہ بات سن لیجئے کیونکہ آپ لوگوں میں یہ بات کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے. یہ ہمارے جتنے بھی عزیز ساتھی ویڈیوگرافر بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ لوگوں کو اپنا کام مبارک, لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کو اپلوڈ وغیرہ نہ ہی کیجئے گا کیونکہ بولنے کب دے رہے ہیں اور بولا کیا جا رہا ہے. وہ لوگ ہمارے یہاں نا ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے حضرت, کیا کھانا کھانے کے بعد غنودگی طاری ہو جاتی ہے, یا کچھ لوگوں کو اور چیزوں کی عادت ہوتی ہے, جب تک انہیں وہ مل نہ جائے جب تک سکون ہی نہیں ملتا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بھی نبی کی حال کا ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے بات ہوتی ہے سننے سنانے سے, بات کیا ہوتی ہے سننے سنانے سے, تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے. اب میں پوری کوشش کرتا بھی رہوں, رسپانس نہ آئے تو کیا فائدہ. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا. اس کے بعد کیونکہ میں یہیں کا ہوں, کبھی موقع پھر ملے گا تو بول لوں گا, لیکن آپ کے دل کے اندر جو اس وقت میں جو چیز بیتابی پیدا کر رہی ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اسی طرف ڈھکیل دیا جائے تاکہ جلدی آپ اس منزل تک پہنچ جاؤ. میرا یہ آخری جملہ یاد رکھیے, کس سے پوچھا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے. کیا پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم دین کی تبلیغ کیسے کریں, ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دین کا کام کیسے کریں. توجہ ہے اب لوگوں کی کہ ہم دین کا کام کیسے کریں. تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے, امام زین العابدین کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ تم خود ہی دین کی باتوں پر چلنا شروع ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم شریعت کی پابندی کرنا شروع ہو جاؤ گے, تبلیغ شروع ہو گئی. تمہارا بولنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, تمہاری گفتار, تمہاری رفتار, تمہاری عادات, ہر کچھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. جب سب کچھ شریعت کے مطابق ہوگا, جب سب کچھ تمہارا طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہوگا تو تمہیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ تبلیغ حاصل کر لیں گے, تمہیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ دین حاصل کر لیں گے. جب تمہیں دیکھ دیکھ کر کے دین حاصل کریں گے تو سمجھ لو کہ تم تبلیغ کر رہے ہو. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو اور یہ کہتے ہو میں تبلیغ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کروں کیسے, تبلیغ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سب معاملات کو پورے گیٹ اپ میں آ کر کے کرنا ہوگا, تو یاد رکھیے جس حال میں آپ ہیں, جس کیفیت میں آپ ہیں, بس اسی کیفیت میں آپ شریعت پر چلنا شروع ہو جائیں. نماز پڑھیں, آپ سچ بولیں, آپ صبر سے کام لیں, اب شریعت کی پابندی کریں, اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, تو سمجھ لیجئے کہ آپ جو شریعت کی پیروی کر رہے ہیں یہی آپ کی تبلیغ ہے, اور یہی تبلیغ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی دلانے والی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا وہ اتنا بہترین ہے جس کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. تو اسے چھوڑ کر کے اگر ہم لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. یاد رکھ لیجئے آقا کی فرما برداری, آقا کی تابعداری ضروری ہے. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. نہیں ہو پاتا.
پہلے آپ لوگ اپنا جلسہ ختم کر لیں، اس کے بعد ہم لوگ اپنا جلسہ شروع کرتے ہیں۔ صرف آپ کے پاک بڑے میں کوئی نیا جلسہ نہیں ہو رہا ہے، پاک بڑے میں اور بھی جلسے ہوتے ہیں، اطراف میں اور بھی جلسے ہوتے ہیں، لیکن جیسا ماحول آپ نے آج اس جلسے کو بنا رکھا ہے ایسا ماحول کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو آپ لوگ اپنی دانشوری کا ثبوت دیجئے گا۔ یہ پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہے، ہمارے اس پروگرام کے اور پھر سر حسین کا کوفہ سے واپس مدینہ پہنچنا، یہ سارا کا سارا جو منظر آپ نے ان ایام میں سنا، ان واقعات کو سماعت کیا، میرے عزیز ساتھیوں، یہ آل نبی ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے جب قرآن بولتا ہے تو قرآن میں رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب قرآن بولتا ہے تو کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب قرآن بولتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، یہ طیب و طاہر ہیں، ان کی پاکی کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، ان کو پاک اللہ کرنا چاہ رہا ہے، اور جس کام کو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ کام ہو کر کے رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب فرما رہا ہے محبوب ان زمانے والوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، ان غلاموں سے کہہ دو، ان تم اپنے سے محبت کرنے والوں سے کہہ دو کہ اے لوگو یاد رکھو نبی تبلیغ پر کچھ اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبی تم سے یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو خدا کو پہچانا، خدا کے بارے میں تمہیں بتایا، خدا کے بارے میں تمہیں راستہ دکھایا، تمہیں نماز کے بارے میں بتایا، تمہیں روزے کے بارے میں بتایا، تمہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، تمہیں حج کے بارے میں بتایا، لیکن تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، تم سے کسی بدلے کا انتظار نہیں ہے، تم سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے، بلکہ تم سے یہ کہنا ہے، بلکہ تم سے یہ سوال ہے کہ یا لوگو اس کا بدلہ صرف یہی ہے، رب فرماتا ہے میری آل سے، رب فرماتا میرے محبوب کی آل سے محبت کرنا، نبی کی آل سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ وہ محبت کیسی محبت ہے جس محبت میں جینا مرنا دونوں کامیاب ہیں، جن کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بخشش فرما دے گا، اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا سے جب رخصت کرے گا، جب دنیا سے تم جاؤ گے تو اس انداز میں جاؤ گے جیسے کوئی دلہن سج کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اے لوگو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے نبی کے چاہنے والوں کی، یہ بات ہو رہی ہے نبی کی آل سے محبت کرنے والوں کی۔ ان کی آل کی محبت کا ایک منظر یوں ملاحظہ کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا کے اصحاب بھی ہیں، اور ان اصحاب کو دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک چہرے پر نظر ہے اصحاب کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل رہا ہے، آقا مسکرا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صحابہ آشش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ کون ہے؟ میں آپ کو صرف ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جو حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو چومتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین کے قدموں سے لگنے والے سرمے کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا لیتا ہے۔ اے میرے ملنے والوں، ساتھیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ آقا تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے حسین سے محبت کرنا نبی کو خوش کرتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔
نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، فیضان اسیران کربلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ان سے نفرت رکھی انہوں نے مجھ سے نفرت رکھی، جنہوں نے ان سے بغض کیا۔ آقا کا ایک فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اے لوگو مجھ سے محبت رکھو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں میری آل سے محبت رکھو کیونکہ میں اپنی آل سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن یاد رکھیے اس محبت کو لوگوں نے کہاں تک سمجھا، وہ محبت کہاں تک پہنچی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت میں امام حسن کی عمر 7.5 سال کی ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں اس منظر کو کہ آقا تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ لیکن وقت آیا حضرت امام حسن کا، امام حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ ماہ خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھتے ہیں، لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا ہے، ان کے وصال کے بعد میں ایک منظر ایسا بھی آیا کہ شام، ملک شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص